جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ دو سے زائد کے لیے عربی زبان میں ہم جمع استعمال کریں گے. اب اپنے تدریسی طریقے کے مطابق ہم پہلے اردو سے اس کے ایگزامپلز لیتے ہیں جس سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کے سامنے کچھ اسماء میں بورڈ پر لکھتا ہوں اور ان کی جمع میں آپ سے پوچھوں گا اور یقیناً آپ مجھے بتائیں گے. کتاب اردو میں اس کی جمع ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ کتابیں یا کتابوں، ٹھیک، یا کتب. کتابوں، کتابیں یا پھر کتب. نبی، اس کی ہم جمع کیا استعمال کرتے ہیں؟ انبیاء کرتے ہیں یا پھر نبیوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. تو یہ دو اسماء کی ایگزامپل میں آپ کو صرف دوں گا. ان دو اسماء کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جمع میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہے. ایک بالکل سادہ سی عام سی جمع ہے کتاب کی، کتابوں یا کتابیں، جبکہ نبی کی نبیوں ہی استعمال ہوگی، نبییں نہیں استعمال ہوگی اس میں. اور ایک دوسری جمع جو ہے وہ ہے کتب یا انبیاء. جمع کی یہ دو اقسام آپ کے سامنے آئی ہیں. ان پہ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پہلی قسم کی جمع میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہے، اس میں آپ کو واحد اسم کتاب یہاں تک بالکل اپنی اصل حالت میں ملے گا، چاہے وہ کتابوں میں ہو چاہے وہ کتابیں میں ہو. نبی، نون، با اور یا، یہ تینوں حروف آپ کو نبیوں میں بالکل اپنی اصل حالت میں ملیں گے. اس واحد اسم کے بعد کچھ نہ کچھ ایڈ ہوا ہے، ایڈیشن ہوئی ہے. یا تو واو اور نون ہنہ ہم نے ایڈ کیا یا پھر یا اور نون ہنہ ایڈ کیا. جبکہ یہ دوسری جمع آپ کے سامنے آئی ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں واحد اسم جو کا تو موجود نہیں ہے. یعنی کتاب پورا کا پورا لفظ اس میں آپ کو نہیں ملے گا. الف غائب ہو گیا. انبیاء میں نون، با، یا وہ تین حروف تو شامل ہیں لیکن ایڈیشن ہو گئی ہے. شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لگا ہے اور اینڈ پر حمزہ کا استعمال ہوا ہے. انگریزی میں بھی ہم اسی طرح بالکل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ کی جمع ہم کچھ حروف کی ایڈیشن کے ساتھ کرتے ہیں. بک کی جمع ہم بناتے ہیں بکس. بینچ کی جمع ہم بناتے ہیں بینچز. ایڈیشن ہوئی ایس کی یا ای ایس کی. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہی کی جمع کیا ہوتی ہے تو اس کی جمع ہوتی ہے دے. اب یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع. ان دو جمع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا سنگولر ورڈ تھا وہ ایز اٹ از موجود تھا. اینڈ پر آپ نے کچھ ایڈ کیا، کسی میں ایس کیا، کسی میں ای ایس کیا، اور پھر جمع کے اور مختلف قواعد ہیں وہ آپ پڑھتے آئے ہیں. جبکہ ہی کی جمع جو ہے وہ بالکل برعکس ہے، مختلف ہے، وہ دے استعمال ہوئی ہے. تو عربی زبان میں ہم جمع کی ڈویژن بھی بالکل اسی طرح کریں گے. اگر اردو کے حوالے سے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے تو دھیان رکھیے گا کہ جمع عربی زبان میں ہمیں دو طرح کی ملے گی. ایک وہ جمع ہوگی جس کے شروع میں واحد اسم آپ کو جو کا تو ملے گا، صحیح سالم ملے گا، لہذا اس جمع کو ہم جمع سالم کہیں گے. جبکہ دوسری جمع کی قسم وہ ہوگی جس میں آپ کو واحد اسم جو کا تو نہیں ملے گا بلکہ جمع بنتے ہوئے ٹوٹ جائے گا. جیسے کہ کتاب سے کتب، نبی سے انبیاء، اس طرح حص سے دیر. اس میں واحد اسم جو کا تو موجود نہیں ہے، ٹوٹ گیا، لہذا اس جمع کو ہم عربی زبان میں جمع مکسر کہیں گے. اب ایک بات آپ نے جو نوٹ کی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہے اردو میں بھی آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک قاعدے کے تحت بن رہی ہے. کتاب سے آپ نے کتابوں بنایا،
یا کتابیں بنایا، میز سے آپ میزوں بنا سکتے ہیں، میزیں بنا سکتے ہیں، پنکھے سے آپ پنکھوں بنا سکتے ہیں. تو تمام الفاظ میں آپ واحد اسم کے آخر میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر رہے ہیں. ایک باقاعدہ قاعدہ ہے جو ہم نے اس سے اخذ کیا کہ واحد اسم کے آخر میں آپ واو اور نون ہننا یا اور نون ہننا کا اضافہ کر دیں، جبکہ جمع مکسر جو ہے اس کا بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اسے ہمیں اہل زبان سے ہی سننا پڑے گا کہ کس اسم کی جمع مکسر جو ہے وہ کس طریقے سے بناتا ہے. تو پہلے ہم جمع سالم جو کہ باقاعدہ ایک قاعدے کے تحت بنتی ہے اس قاعدے کو سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جمع مکسر کی طرف آئیں گے. عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع سالم بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ عربی زبان میں جمع سالم مذکر اور مؤنث دونوں میں الگ الگ طریقے سے بنتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مثنیٰ جب پڑھا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں مثنیٰ بنانے کا قاعدہ مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہے، لیکن اعراب کے اعتبار سے مختلف تھا. عربی زبان میں جمع سالم بنانے کا قاعدہ جنس کے اعتبار سے بھی مختلف ہوگا، ٹھیک، اور پھر اعراب کے اعتبار سے مختلف ہوگا. تو پہلے جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم مذکر میں دیکھیں گے. تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ، پھر جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت رفع میں اور ہے، حالت نصب اور جر میں اور ہے. تو ہم پہلے جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت رفع میں سیکھتے ہیں. حالت رفع میں جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ 2 سٹیپس پر مشتمل ہے. میرے پاس عربی زبان میں ایک ورڈ ہے مسلمون، میں اس سے جمع سالم بنانا چاہتا ہوں. 2 سٹیپس میں اپلائی کروں گا. سٹیپ نمبر 1، آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو جو کہ میم ہے اس پر آپ پیش لگا دیں گے. اور سٹیپ نمبر 2، ساکن واو اور زبر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں. متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف پر پیش لگا کر ساکن واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں، جس سے اسم کے آخر میں آپ کو اونا کی آواز سنائی دے گی. اس کو اپلائی کرتے ہیں. آخری حرف ہمارے پاس تھا میم، اس پہ میں نے پیش دی، اور دوسرا سٹیپ جو ہے ساکن واو اور نون زبر نا، تو لفظ بن گیا ہمارا مسلمون. مسلمون سے مسلمون. اس کا اپوزٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس کافرون. اس سے ہم بنائیں گے، آخری حرف ہے ہمارے پاس را، را پہ میں پیش دوں گا اور ساکن واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دوں گا، کافرون. منافقون سے منافقون، فاجرون سے فاجرون، فاسقون سے مؤمنون سے صالحون سے. ایک بات ذہن میں بس آپ نے رکھنی ہے کہ یہ جو جمع سالم ہم بنانے لگے ہیں یہ عام طور پر صفات کی بنتی ہے. شاید آپ کو کوئی ایسا ایک آدھا لفظ مل جائے کہ جو ہو ذات ہی لیکن اس کی جمع سالم آپ بنا دیں. ٹھیک، یہ تھا ہمارا قاعدہ جمع سالم مذکر بنانے کا حالت رفع میں. اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں کیا ہے. تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی تھا. تو جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں. مسلمون ورڈ ہم نے لیا تھا حالت رفع میں، اس سے ہم نے مسلمون بنا دیا حالت رفع میں جمع سالم. اب ہم بنا رہے ہیں حالت نصب اور جر میں، لہذا مسلمون کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مسلمن.
اور حالت جر کیا ہوگی؟ مسلمن. چونکہ ان دونوں اعرابی حالتوں میں قاعدہ ایک ہی ہے اس لیے میں دونوں کو ساتھ لکھوں گا. اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف کو، جو کہ میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ وہ میم ہے، الف نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الف تو صرف دو زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسم کا اصل آخری حرف جو ہے وہ میم ہے. تو یہ بھی دو سٹیپ سے مشتمل ہوگا. آپ متعلقہ واحد اسم کے آخری حرف پر زیر لگا دے اور ساکن یا کے ساتھ زبر والی نون کا اضافہ کر دیں. آواز کون سی آتی ہے ابھی اس کو ہم سوچتے ہیں. آخری حرف ہمارا تھا میم، اس کو ہم نے زیر دی اور یا ساکن اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا، لفظ بن گیا آپ کا مسلمین. تو مسلمن سے مسلمین، مسلمن سے مسلمین، کافرن سے کافرین، کافرین سے کافرین، صالحن سے صالحین سے، منافقن سے منافقین سے، اور منافقن سے منافقون. بس اتنی سی بات تھی کہ جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. حالت رفع میں ہم نے سیکھ لیا، حالت نصب اور جر میں سیکھ لیا. تو آواز آپ کو حالت نصب اور جر میں کون سی آئی ہے؟ اینا کی آواز سنائی دی ہے. لہذا اس بات کو پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. ہم نے پڑھا تھا اعراب کے حوالے سے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے زیر کو جر کی علامت مان لیا اور زبر کو آپ نے نصب کی علامت مان لیا، تو جب آپ کے سامنے یہ اسم آئے گا مسلمینا، تو آپ اسم کے آخر میں زبر کی علامت دیکھ کر فوری طور پہ کہہ دیں گے کہ یہ حالت نصب ہے. اگرچہ یہ حالت نصب بھی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ حالت جر بھی ہے، دونوں حالتیں ہیں. تو اس لیے میں نے جو کل آپ کو بات کی تھی کہ کسی بھی اسم کا آپ اعراب پہچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس اسم کی کیٹیگری کو پہچانے کہ وہ اسم کی کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اگر تو واحد اسم ہے تو واحد کا اعراب ہم کس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں؟ وہ ہم ظاہر کرتے ہیں حرکات سے. واحد اسم کا اعراب ہم حرکات سے ظاہر کرتے ہیں. کتابن دو پیش کے ساتھ حالت رفع میں، کتابن دو زبر اور ایک الف کے ساتھ حالت نصب میں، کتابن دو زیر کے ساتھ حالت جر میں. جبکہ مثنیٰ کا اعراب ہم ساؤنڈز کے ساتھ ظاہر کریں گے، حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ. اور جمع سالم مذکر کا اعراب ہم ساؤنڈ سے ظاہر کریں گے، حالت رفع میں اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ. تو ایک مسلمینہ لفظ آپ نے دیکھا، ایک لفظ آپ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے ملے گا مسلمینی، مسلمینہ، مسلمینی. تو یہ مسلمینی کون سا ورڈ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب وہ بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. ہاں جی، یہ ساؤنڈ دیکھیں، آپ ساؤنڈ پہچانے. مسلمینی ساؤنڈ آپ کو نظر آئے گی اوپر سے نیچے آتی ہوئی، مسلمینی اوپر سے آ رہی ہے، مسلمینی. جبکہ یہ ساؤنڈ جو آپ کو مسلمینا، یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے. عینی اینا، یہ ساؤنڈ جو ہے اصل حیثیت رکھتی ہیں، اصل اہمیت ان کی ہے. ساؤنڈ سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا دین میں. تو آپ اس پہ آپ عرب کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کیجئے کہ حرکات تو بہت بات کی بات ہے. جب یہ لفظ ویسے لکھا جاتا ہوگا تو اسے مسلمینی یا مسلمینہ ہی پڑھتے ہوں گے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، کہ بات اگر دو کی ہو رہی ہے پیچھے تو مسلمینی ہے، اور اگر دو سے زائد کی بات ہو رہی ہے تو مسلمین ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ مسلمینی اور مسلمینہ کا فرق. مسلمینی آپ کی حالت نصب یا جر ہے مثنیٰ کی، جبکہ مسلمینہ آپ کی حالت نصب یا جر ہے جمع سالم مذکر کی. مثنیٰ میں میں نے اس لیے جنس کا تعین نہیں کیا کیونکہ
مذکر اور مؤنث دونوں میں مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے. یہ تھی ہماری جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ. اب ہم جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت رفع اور حالت نصب و جر میں مختلف ہے. ٹھیک، پہلے ہم حالت رفع میں اس کو دیکھتے ہیں. وہ اسما جن کے آخر میں گولتا آتی ہے، یہ ہم قاعدہ ان اسما کا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک، وہ اسما، وہ مؤنث اسما، بلکہ کیونکہ ہم جمع سالم مؤنث بنا رہے ہیں تو وہ مؤنث اسما جن کے آخر میں گولتا آتی ہے ان کے لیے قاعدہ ہوگا. قاعدہ یہ ہے کہ ان اسما کے آخر سے گولتا کو آپ ہٹا دیں. گولتا ہٹا دیں یعنی ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ دو سٹیپس یہاں بھی ہم رکھ لیتے ہیں. پہلا سٹیپ ہوگا گولتا ہٹا دیں. حالت رفع میں بنا رہے، گولتا ہٹا کر الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیں. گولتا ہٹائی آپ نے اسم کے آخر سے، ہٹانے کے بعد الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیں تو یہ حالت رفع میں آپ کا جمع مؤنث سالم بن جائے گا. ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنتن، یہ حالت رفع ہے آپ کی. آپ جمع سالم مؤنث بنانا چاہ رہے ہیں. گولتا آپ نے ہٹائی، الف لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دیے، لفظ آپ کا بن گیا جناتن. جنتن سے جناتن. اب ایگزامپل میں نے آپ کو دیکھے دی تھی کہ جمع سالم عام طور پر صفات کی بنے گی، لیکن پہلی ایگزامپل جو میں نے یہاں آپ کو دی ہے وہ صفت کی نہیں دی. تو یہ ہمارے لیے وہ جو گنجائش ہے وہ عام طور پر اس لفظ سے نکلتی ہے، وہ یہاں پوری ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمتن، اس سے میں جمع سالم بنانا چاہتا ہوں تو گولتا میں ہٹاؤں گا، اور الف اور لمبی تا اور اس پر دو پیش لگا دوں گا، مسلمات. عابداتن، عابداتن. کافراتن، کافراتن. صالحاتن، صالحاتن. مؤمناتن، مؤمناتن. فاسقاتن، فاسقاتن. تو یہ تمام صفات ہیں جن کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی. اور چونکہ جمع سالم مؤنث میں آپ کو اکثر ایگزامپل ملیں گی جو کہ اسماء ذات کی ہوں گی، اس لیے میں نے پہلے ایگزامپل جو آپ کے سامنے اسم ذات کی ہی رکھ دی تھی. تو جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت رفع میں ہم نے سیکھ لیا کہ متعلقہ واحد اسم کی گولتا ہٹا کر آپ حالت رفع میں الف اور لمبی تا پر دو پیش لگا دیں، جس سے اسم کے آخر میں آپ کو ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے؟ آتن کی آواز سنائی دے رہی ہے. تو یہاں بھی جمع سالم مؤنث میں بھی ساؤنڈ سے ہے، اس سے آپ اعراب پہچانیں گے. ذہن میں رکھیے گا، یہاں بھی آپ نے حرکت سے اعراب پہچاننے کی کوشش نہیں کرنی، اس لیے کہ اب ہم جب جمع سالم مؤنث حالت نصب اور جر میں بنانے لگے ہیں تو وہاں یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. اب ہم دیکھتے ہیں جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں. جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہے. مسلمتن ورڈ کو میں حالت نصب میں جب لے کے جاؤں گا تو وہ بن جائے گا مسلمتن، اور حالت جر میں لے کے جاؤں گا تو مسلمتن. ان دونوں سے ایک ہی قاعدے کے تحت بنے گی، اور قاعدہ یہ ہے کہ متعلقہ واحد اسم کی گولتا ہٹا دے. اسٹیپ نمبر 1 وہی ہے، اور اسٹیپ نمبر 2 میں تھوڑا سا فرق ہے کہ الف اور لمبی تا اور اس پہ جو آپ نے حرکات دینی ہے وہ اب دو پیش کی بجائے دو زیر لگا دیں. تو مسلمہ تن سے کیا بن جائے گا؟ یہ
آخری حرف آپ کا میم ہے, بولتا ہٹائی آپ نے, اور اس کے بعد الف, لمبی تا اور دو زیر, مسلمات, اور حالت جر میں بھی اسی طرح. تو اب دیکھ لیں وہی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں, یہ مسلمات دو زیر حالت نصب میں بھی آ رہے ہیں. اصل چیز جو ہے اسم کا اعراب پہچانے کے لیے اس اسم کی کیٹیگری ہے. واحد اسم اگرچہ حرکات سے اس کا اعراب آپ پہچان سکتے ہیں. ایگزامپل آپ کے سامنے آئی تھی, مسلماتن, 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 وہ واحد اسم تھا, اس میں آپ نے حالت نصب دو زبر کے ساتھ اور حالت جر دو زیر کے ساتھ دیکھی. لیکن یہ جو مسلماتن جمع سالم مؤنث حالت رفع میں اور حالت نصب میں کیا مسلماتن, اور حالت جر میں بھی مسلماتن. کافراتن سے کیا بنے گا کافراتن, کافراتن سے کافراتن, مؤمناتن سے مؤمناتن, اور مؤمناتن سے مؤمناتن, صالحاتن سے صالحاتن سے, فاسقاتن سے فاسقاتن, اور فاسقاتن سے فاسقاتن, اور فاسقاتن سے فاسقاتن. تو حالت رفع میں آپ کو آتن کی ساؤنڈ سنائی دے گی جمع سالم مؤنث کی, اور حالت نصب و جر میں